السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قربانی کے جانور میں حصہ داری اور شراکت داری کے ضروری کچھ احکام و مسائل بالاختصار آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، گائے اور بھینس، اس میں 7 حصہ دار شریک ہو سکتے ہیں اور اونٹ میں 10 حصہ دار شریک ہو سکتے ہیں۔ حج کے موقع پہ خاص مسئلہ ہے کہ اس میں اونٹ کے اندر بھی 7 ہی حصہ دار شریک ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ ہمارے معاشرے میں بڑا معروف ہے میت کی طرف سے قربانی کا۔ میت کی طرف سے قربانی کے حوالے سے 3 باتیں اور 3 مسائل عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، میت کو اپنی قربانی میں شریک کرنا۔ اس کا بھی واضح طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میت کو اپنی قربانی میں شریک کیا جائے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت جس میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم تقبل من امتی، کہ اللہ میری امت کی طرف سے قربانی قبول فرما، اس سے ہرگز بھی یہ معنی نہیں لیا جا سکتا کہ آپ نے اپنی امت کے فوت شدگان کو اپنی قربانی میں شریک کیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ محدث الاثر حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ اس کی بڑی اچھی وضاحت فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ صرف اللہ کے رسول کا دعائیہ جملہ ہے کہ آپ نے اس موقع پہ صرف دعا فرمائی ہے کہ اللہ جس طرح میری یہ قربانی اس کو بھی قبول فرما لے، اور میری امت کے جو لوگ قربانی کر رہے ہیں اللہ میری امت کے لوگوں کی قربانیاں بھی اللہ قبول فرما لے۔ یہ صرف آپ کا ایک دعائیہ جملہ تھا، اس سے اور کوئی معنی اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات، میت کی طرف سے مستقل طور پہ قربانی کرنا، اس کا بھی کوئی واضح ثبوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، صحابہ کرام کے عمل سے بھی نہیں ملتا ہے۔ دیکھیں، آپ کی سب سے محبوب بیوی جس نے آپ کا مشکل حالات میں بڑا ساتھ دیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ مدینہ منورہ میں اکثر یاد فرماتے، اور جب کہیں کوئی گوشت وغیرہ اچھا کھانا پکتا آپ فرماتے کہ سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو اس میں سے کچھ حصہ بھیجا جائے۔ دیکھیں، اس بیوی کی طرف سے بھی آپ نے کبھی مدینہ میں جتنی بار بھی آپ نے قربانی فرمائی، حالانکہ ایک موقع پہ 100 اونٹ تک آپ نے ذبح فرما دیے، لیکن اس میں ایک بھی قربانی آپ نے سیدہ خدیجہ کی طرف سے کبھی نہیں فرمائی۔ اسی طرح آپ کی بیٹیاں 3 صاحبزادیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں، آپ نے کبھی ان کی طرف سے بھی قربانی نہیں کی، نہ ہی آپ نے کبھی اپنے والدین کی طرف سے، اور نہ ہی صحابہ کرام کو میت کی طرف سے یا فوت شدگان کی طرف سے قربانیاں کرنے کا آپ نے کوئی حکم جاری فرمایا یا کوئی ایسی آپ نے کوئی ہدایات جاری نہیں فرمائی ہے۔ اب ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کہ نیکی وہ نہیں ہے جس کو ہم نیکی سمجھ لیں۔ ہمارے کہنے سے، ہمارے کرنے سے، ہمارے کسی عمل کو نیکی کیا دینے سے ہرگز بھی وہ عمل نیکی نہیں بن سکتا، بلکہ نیکی وہ ہے جس کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیک ہونے کی یا نیکی ہونے کی سند جاری فرمائیں گے۔ نیکی صرف وہی عمل ہو سکتا ہے۔ تیسری بات، میت کی طرف سے قربانی کی ایک صورت میت کی طرف سے قربانی کی جائز ہو سکتی ہے کہ اگر ایک بندے نے قربانی لے رکھی تھی لیکن عید سے پہلے اچانک وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اب وہ قربانی کیونکہ اسی نے لے رکھی تھی، اسی کی قربانی تھی، اب عید کے موقع پہ وہ جو قربانی ہوگی ظاہر بات اس کے ورثاء اس کی طرف سے ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ ایک صورت ضرور میت کی طرف سے قربانی کی بنتی ہے۔ نمبر 5 مسئلہ حصہ داری کے حوالے سے یہ ہے کہ حصہ داری میں شریعت نے جو بڑے جانور گائے یا بھینس ہے، اس میں 7 حصہ دار زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ میں 10، لیکن کم از کم حصوں کی کوئی حد بندی نہیں کی گئی۔ اگر ایک بندہ مکمل اونٹ کو ذبح نہر کرنا چاہتا ہے یا ایک گائے کو مکمل ایک ہی بندہ ذبح کرنا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرح 2 بندے اس کے صرف 2 ہی حصے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر ایک گائے ہے اس کی قیمت 1,00,000 روپے ہے تو 50,000 ہزار روپے 2 بندے ڈال کے اس کو 2 حصے کر سکتے ہیں، یعنی کم حصوں کی شریعت نے کوئی حد بندی نہیں کی۔ اور نمبر 6 مسئلہ، یہ بھی ہمارے ہاں بڑی غلطی ایک لوگ کرتے ہیں، بس دیکھا دکھائی اور سنی سنائی باتوں پر عمل کر کے لوگ اس پہ بھی ایک واضح اس موقع پہ غلطی کرتے ہیں کہ قربانی کا جانور بڑا لیتے ہیں، اس میں 1 حصہ قربانی کا، باقی 6 حصے عقیقے کے طور پہ بیچ میں شامل کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں،
عقیقے کے حصے قربانی کے جانور میں شامل نہیں کیے جا سکتے، اس میں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پہلی تو بات ہے عقیقے کا جانور، بڑے جانور کا عقیقہ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، چھوٹے جانور ہی عقیقے کے طور پہ آپ ذبح فرماتے تھے اور اسی کا آپ نے حکم جاری فرمایا ہے۔ بڑے جانور کا عقیقہ واضح طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لہٰذا اگر کسی نے کرنا بھی ہے بڑے جانور کا عقیقہ تو وہ صرف 2 جانیں ہی کرے گا، اس میں حصے نہیں ہوتے جس طرح قربانی میں حصے، عقیقے کے اس طرح حصے نہیں ہیں، اور بالخصوص قربانی کے موقع پہ قربانی کے جانور کے اندر عقیقے کے حصوں کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔